یہ پاکستان کی جو اسکیم ہے اس سے میرا کوئی تعلق، یہ پاکستان کی جو اسکیم ہے اس سے میرا کوئی تعلق نہیں۔ ڈاکٹر مبارک علی کو سننے کے بعد میں نے ویب پہ تلاش کیا اور یہ لیٹر مل گیا ہے۔ اب میں اس کی ہو بہو اردو ٹرانسلیشن پڑھ رہا ہوں، اس کے بعد میں انگلش میں پڑھ دوں گا۔ جناب، آپ کے 3 اکتوبر کے شمارے میں شائع شدہ مضمون میں ڈاکٹر ایما تھامسن نے میری گزشتہ دسمبر کو آل انڈیا مسلم لیگ کی صدارتی تقریر کے سیاق و سباق سے درج ذیل اقتباس کو کاٹ کر پین اسلامک سازش کے ثبوت کے طور پہ پیش کیا ہے۔ میں چاہوں گا کہ پنجاب، شمال مغربی سرحدی صوبے سندھ اور بلوچستان کو ایک ریاست میں ضم کر دیا جائے، برطانوی سلطنت کے اندر خود مختاری ہو یا اس کے بغیر ایک متحدہ شمال مغربی ہندوستانی مسلم ریاست کی تشکیل مجھے شمال مغربی ہندوستان کے مسلمانوں کی حتمی تقدیر معلوم ہوتی ہے۔ ڈاکٹر تھامسن کو یہ بتانا چاہوں گا کہ اس اقتباس میں برطانوی سلطنت سے باہر کسی مسلم ریاست کا مطالبہ پیش نہیں کر رہا، بلکہ ہندوستانی بر صغیر کی تقدیر کو تشکیل دینے والی موجودہ عظیم طاقتوں کے ممکنہ نتائج کے بارے میں محض ایک قیاس آرائی کر رہا ہوں۔ کوئی بھی ہندوستانی مسلمان جو عقل و شعور رکھتا ہو شمال مغرب ہندوستان میں برطانوی دولت مشترکہ سے باہر کسی مسلم ریاست یا ریاستوں کا تصور عملی سیاست کے طور پہ نہیں کرتا۔ اگرچہ میں مرکزی پنجاب میں کسی اور فرقہ وارانہ تصادم کا مرکز بنانے کی مخالفت کروں گا، جیسا کہ بعض جوشیلے افراد تجویز کرتے ہیں، لیکن میں بھارت کو ان صوبوں میں تقسیم کرنے کے حق میں ہوں جہاں کسی ایک برادری کی مؤثر اکثریت ہو، جیسا کہ نہرو اور سائمن رپورٹ میں دونوں نے تجویز کیا ہے۔ در حقیقت مسلم صوبوں کے متعلق میری تجویز اس خیال کو آگے بڑھاتی ہے۔ شمال مغربی ہندوستان میں خوشحال اور منظم مسلم صوبوں کی ایک سیریز بھارت اور برطانوی سلطنت کو ایشیائی پہاڑوں کے بھوکے حملوں سے بچانے کے لیے مضبوط قلعہ ہوگی۔ خاکسار محمد اقبال۔ اس خط کو پڑھنے کے بعد یہ سمجھ میں آیا کہ اقبال پاکستان بنانا نہیں چاہتے تھے، بلکہ جہاں مسلمان لوگ اکثریت میں ہیں وہ صوبے بنانا چاہتے تھے۔ میں نے علامہ اقبال کے 10 کتابیں پڑھی ہیں شاعری کی اور 6 لیکچرز 25 سال سے پڑھ رہا ہوں، تو کہیں بھی انہوں نے ایک الگ وطن کا مطالبہ ان جگہوں پہ کہیں نہیں کیا، بلکہ بانگ درا میں وطنیت پر ایک پوری نظم لکھی ہے۔ ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے۔ اس نظم کا ہے کہ پوری دنیا کو اپنا وطن سمجھو، جیسے مچھلی پورے سمندر میں کہیں بھی چاہتی ہے چلی جاتی ہے۔ اب جو لیٹر میں نے اردو میں ٹرانسلیٹ کیا تھا اس کو انگلش میں پڑھ رہا ہوں، ہو بہو جو انہوں نے لکھا تھا۔ سر، writing in your issue of October 3 last, Dr. Emma Thompson has torn the following passage from its context in my presidential address to the All India Muslim League of last December in order to serve as evidence of pan-Islamic plotting. I would like to see the Punjab, Northwest Frontier Province, Sindh and Balochistan amalgamated into a single state, self-government within the British Empire or without the British Empire, the formation of a consolidated
Northwest Indian Muslim state appears to me to be the final destiny of the Muslims, at least of Northwest India. May I tell Dr. Thompson that in this passage, I do not put forward a demand for a Muslim state outside the British Empire, but only a guess at the possible outcome in the dim future of the mighty forces now shaping the destiny of the Indian subcontinent. No Indian Muslim with any pretense to sanity contemplates a Muslim state or series of states in Northwest India outside the British Commonwealth of Nations as a plan of practical politics. Although I would oppose the creation of another cockpit of communal strife in the central Punjab, as suggested by some enthusiasts. I am all for a redistribution of India into provinces with effective majorities of one community or another on lines advocated both by the Nehru and the Simon reports. Indeed, my suggestion regarding Muslim provinces merely carries forward this idea. A series of content and well-organized Muslim province on the northwest frontier of India would be the bulwark of India and of the British Empire against the hungry generations of the Asiatic highlands. Yours faithfully, Muhammad Iqbal. क्या सच है और क्या झूठ मुझे नहीं मालूम, बस मैंने आपके सामने ये फैक्ट्स प्रेजेंट कर दिए. बहुत शुक्रिया.